یہ خطرناک ہے. پانچویں امام کی آخری حدیث ممبر اپنے بہت ہی پیارے بھائی کے حوالے. اور وہ حدیث یہ معصوم فرماتے ہیں خیال کر ان مشیتنا ثلاثۃ اصناف، ہمارے نام لے لے وہ تین قسم کے لوگ ہوں گے. صنف یتزینون بنا، کچھ لوگ ہمارا نام خالی سجاوٹ کے لیے استعمال کریں. بڑے بڑے اختیار کٹ لوگ کیا کہ بہو بڑا عزتدار ہے، ہمارا نام خالی سجاوٹ کے لیے استعمال کریں گے. فرمایا ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. صنف یستاکلون بنا، کچھ ہوں گے جو ہمارا نام بیچ کر کھائیں گے. اتنا دیو گے تو پڑھوں گا، نہیں دیو گے تو نہیں پڑھوں. میں بھائی اقبال سے ان پہ نظر کرتے ہیں جملہ، یہ خود چونکہ صاحب معرفت ہیں، میرے استاد محترم اللہ انہیں صحت دے، بیمار ہے، اللہ میرے قبلہ مجھے صحت عطا فرمائے. ایک دو جملہ پڑھا تھا، میں اپنے بھائی کو ہدیہ کرتا ہوں جملہ. یہ خود ماشاءاللہ صاحب باضمیر انسان ہے. ہمارے استاد محترم فرماتے 1986 میں نے محرم پڑھا رسال پور کینٹ. کہتے جب 11 محرم اقبانی نے نیاز اکٹھی کی، اس نے کہا قبلہ اے نیاز قبول کرے ہو، یہ فوجی جوانوں سے 10-10 روپے کر کے 5-5 روپے کر کے آپ کی نیاز توجہ تو یہ رہتے خراب نہ کرو. یہ 5-5 روپے اکٹھے کر کے ہم نے نیاز جوڑی ہے ماشاءاللہ. 5 اور یقین جانو جیسے ساؤنڈ بھائی نے گڑبڑ کی ہے نا، ایک بندہ بے تکا اٹھا تھا امیر المومنین کے سامنے، مولا بہت بڑے علیم اور صابر انسان ہے. اس نے بے تکا جو سوال کیتا، مولا خطبہ ہی چھڑ دیتا، پڑھے ہی کوئی. اور ابن عباس آدھا رہ گیا، مولا پڑھو پڑھو. میں نہیں، اونٹ کے منہ سے نکلنے والا غبارہ واپس چلا گیا، لیکن اس سیدھا جائی نہیں ہو گیا. توجہ 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 میری طرف. چل میں اس کے بغیر، میں ساؤنڈ کے بغیر کہہ دیتا ہوں. استاد محترم نے فرمایا وہ بندہ مجھے چلو چھوڑ دو. وہ بندہ مجھے کہنے لگا مجھے قبلہ کہ 10-10 روپے اکٹھے کر کے، توجہ 10-10 روپے اکٹھے کر کے غریب فوجیوں سے 5-5 روپے اکٹھے کر کے آپ کی فیس ادا کی ہے. رینج نہ ہو یہ گھٹ ہوئی کہ امام حسین تو آٹھی کچھ لگتے ہیں. اور میں ایک شیعہ وہ ہے جو ہمارا نام بیچ کر کھائیں گے. صنف یستاکلون بنا، ہمارا نام بیچ کر کے. فرما ان کے بھی ذمہ دار نہیں ہے. بولے پھر آپ ذمہ دار کس کے ہیں؟ اور میں صنف منا و الینا. اور ذرا جاگیو، ایتھے اختیار بیبیوں نے دیتا ہویا. یہاں آپ خود مرد ہیں، ادھر بچے کی شادی پر مرد بن. بہت بھائی اتنے سمجھدار میرے من زندگی میں جنہیں چپ ہی اوکھی جاتا کی تھی، اوکھی جاتے چپ کی چیزیں یقین ہے. تمہیں پتا بیبیاں کے دال گلنی کوئی نہیں، لیکن یہ اس کو مذاق میں لے کر نہ لے، اس کو سنجیدہ ہوں اس مسئلے میں سنجیدہ ہوں. اپنے بچے کی شادی اس طرح کر جس طرح 14 کہتے ہیں. فرمائے یا جابر لا تعملنک شفقۃ علیک علی الدخول فی المعاصی. فرمائے جابر بیوی سے محبت واجب، بچوں سے محبت واجب، لیکن خیال کرنا ان کی کوئی حکم مان کر اللہ کا نافرمان نہ بننا. اگر تیری بیوی کہتی ہے پتر دی شادی ہے چلی سماتا نہیں، ڈھولی وجسن بینڈ باجا ہو سی، حلال رام مکس ہو سی، اس کو کہے میرا گھر چھوڑ کے چلی جا، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں اپنے بال میں کو نہیں چھوڑ سکتا. مذاق نہیں ہے بھئی. آپ یہاں پر امام حسین بھی کر لیں اور بچے کی شادی پر پھر بیوی کو خوش کرو، برادری خوش کرو. تیرے پنویں امام فرماتے ہیں صنفن منا ولن، تیسری قسم کا آغاز بھی ہم سے، انجام بھی ہم پہ. مولا یہ کون ہے؟ فرمائے یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. فرمائے جو فرش عزا پر بھی ہمارے اور خوشیوں میں بھی ہمارے، وہ غم میں بھی ہمارے. بہرحال ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، جو سارا نہ پایا جا سکے اسے بالکل چھوڑنا بھی عقل مندی کوئی نہیں ہے. اور یہ صحیح فرما رہے بھائی اقبال حسین فارسی کی شعر میں ان کی نظر کرتا ہوں. فارسی کا شعر بڑا کمال شعر ہے. اس نے کہا کہ اگر نہ توان ہمیں دریارہ کشید، باید بے حذف ظرف چشید. اگر سارا دریا تیرے گلاس میں نہ آتا ہو نا
پھر خالی گلاس لے کر دریا سے واپس نہ، جتنا ظرف ہے اتنا تو لے آ۔ اللہ بس ممبر میں بہت زیادہ پڑھ گئے، ممبر اپنے بھائی کے والے ایک سفر، میرا سفر دیر ہے، میں بسم اللہ کروں، میرا سفر دیر ہے، میں حکم کا تابعدار ہوں، تو میرا سفر زیادہ ہے، میں نے کافی دور جا کر اگلی مجلس پڑھنی ہے، بس ایک مسئلہ ایک سفر پڑھوں گا۔ دو قیدی ایسے ہیں سادات کے خاندان جن کی زندگی ختم ہوگی لیکن قید نہیں ختم ہوگی۔ ایک وہ امام ہے جن کی شہادت بھائی اقبال حسین پڑھے گئے۔ آل محمد کے گھر میں دو ایسے قیدی ہیں، زندگی ختم ہوگی لیکن قید نہیں ختم۔ یہ ساتویں امام کی شہادت بھائی پڑھیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ایک مرد ہے ایک پردہ دار ہے، اس پردہ دار بچی کا مسئلہ بھائی اقبال حسین سے میں نے خود سنا تھا پہلی دفعہ مدد سے 2005 میں تشریف لائی تھی، مدد سے میں نے پڑھا، اور یہ وہی بی بی تھی جو ہر منظر پہ سوال کرتی پھوٹی اماں میرے بابا بی بی ایک جواب دیتی تھی، تیرے بابا سفر پہ گئے، جھوٹ نہیں سچ، آخرت کا سفر نہیں، لیکن شام کے زندان میں آ کر بچی نے ایک نیا سوال کیا جس کا زینب کے پاس جواب نہیں تھا۔ سوال یہ تھا، اماں جو سفر پہ جاتے واپس نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ رات کو مخدومہ سوئی، خواب میں بابا دیکھے، خواب ختم ہو گیا، بابا نظر نہیں آیا، بابا بابا کر کے رونا شروع کر دیا، اور جیسے جیسے معصومہ روتی تھی نا، مولا حسین کا سر صندوق کو چھوڑ کے روشن دان کے قریب کے سر کے رونے کی آواز سن کر یزید جاگا، مولا سجاد کے پاس سپاہی بھیجا کو پردہ دار مار دو، آپ کے بابا کو سر کو آرام نہیں، میں نے چھوڑ دیا سارا، سپاہی واپس آیا، مولا سجاد کہتے میری چھوٹی بہن ہے، خواب میں بابا دیکھا، بابا نظر میں اپنے بابا کے لیے رو رہی ہے۔ ظالم نے کہا سپاہی سر لے جا، بچی خاموش کرا، انصاف سے بجا، جب تیرے گھر میں چھوٹے بچے روتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کوئی بندہ اپنے بچے کو کھلونا لیتے کر دیتے ہیں، بارات سے کھانے کی چیز دے کر دیتے ہیں، بچے کا دل بہل جاتا ہے، لیکن حسین کی بچی کی غربت ایک یتیم بچی رو رہی ہے، چپ کرانے کے لیے بابا کا سر، سپاہی سر لے کر زندان میں داخل ہوا، ہر بیوی نے جھولی پھیلائی، سر کسی پردہ دار کی جھولی میں نہیں آیا، سر سیدھا روتی معصوم بچی کی جھولی میں آیا۔ آخری جملہ ممبر بھائی کے حوالے، اور وہ آخری جملہ یہ میرا، اللہ اکبر، اس کے بعد سلام کی ایک سطر میں نے پڑھی ہے، وہ آخری جملہ میرا یہ ہے، مصائب پڑھا نہیں جاتا، سنا نہیں جاتا، جو پڑھتے سنتے ہیں وہ پھر ساتھ بندے بھی کرائے والے لے کر آتے رونے والے، یہ پڑھنے سننے کی شے نہیں ہے، مصائب محسوس کیا جاتا ہے۔ ذرا مصائب محسوس کرنا، آپ کے گھر میں، آپ ابھی گھر جائیں گے نا مجلس کے بعد، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے شکایات کی فہرست تیار کر کے بیٹھے ہو، بابا تو گھر نہیں تھا، مجلس پہ گیا ہوا تھا، تیرے بعد فلاں بچے نے مجھے پتھر مارا، فلاں بچے نے تماچا مارا، فلاں بچے نے فلاں زیادتی کی، یہ اس بچے اور بچی کی بات ہے جو 2-3 گھنٹے کے بعد اپنے باپ یا دادا کو ملتا ہے، لیکن 10 محرم کے بعد زندان میں باپ اور بیٹی کی پہلی ملاقات ہوئی، میری آقا دادی نے شکایات کی فہرست پڑھنا شروع کر دی، بابا تیرے بعد مجھے تماچے مارے گئے، بابا جو عید کے دن دور پہنائے تھے، شام غریبہ لٹ السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین لا سیما علی بنات الحسین۔ زندان شام میں گردلی کی بیٹیوں کا ماتمی حلقہ، درمیان میں چھوٹی سی معصوم چولی میں بابا کا سر ہے، لیکن سر کی حالت عجیب ہے، دائیں کی زلفیں بہہ گئی،
بائیں کی زلفیں دائیں گے یوں ہی ہے، داڑھی پر کہیں پر اکبر کے سینے کا خون، کہیں اصغر کے گلے کا خون۔ تیسرا خون علماء بیان کرتے ہیں جب ظالم مار مار کے تھک جاتا، خنجر کا خون غریب کی داڑھی پہ صاف۔ اس ماحول کے ساتھ میری آقا دادی نے بابا کے سر سے 4 سوال کیے، انہی 4 سوالوں پہ میرے حصے کی مجلس ختم ہو جائے گی۔ پہلا سوال فرمایا ابتا من الذی قطع بریدا، یعنی بابا تیری گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میری آقا دادی نے دوسرا سوال کیا، فرمایا ابتا من الذی خضب لحیتک بدم، یعنی بابا تیری داڑھی کا رنگ سفید تھا، بابا تیری داڑھی کو خون سے خراب کس نے کیا؟ تھک نہیں ہے، 2 جملے باقی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسرا سوال وہ بندہ سمجھے گا جس کے گھر میں 3 یا 4 سال کا کوئی بچہ یا بچی موجود ہے۔ فرمایا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، اس کا ادب کی زبان میں ترجمہ یہ بنتا ہے بابا جا خود شام کے بازار میں دیکھ لے، میری عمر کی بچیاں اور بچیاں باپ کی انگلی پکڑ کے بازاروں کی سیر کر رہے ہیں، بابا میری کوئی یتیم ہونے کی عمر ہے، بابا اتنے چھوٹے سر میں مجھے یتیم۔ اللہ جانتے کوئی جواب نہیں آیا۔ میری آقا دادی نے چوتھا سوال کیا، غریب کو بولنا پڑ گیا۔ سنے کا کون سا سوال تھا جس پہ غریب کو بولنا پڑ گیا؟ میں نے اپنے گھر میں آزمایا ہے، میں رات کو 12 بجے گھر جاؤں، میرے بچے نہیں اٹھتے، لیکن بیٹی پہلے اٹھ کر پانی بھیج کر پیاسے باپ کی پیاسی بیٹی کہہ رہی تھی ابتا اسقیتم قتلت عطشانا، یعنی بابا جب خیمہ سے گیا تھا تو 3 دن کا پیاس، بابا تجھے کسی نے پانی پلایا یا پیاسا؟ اس وقت شہید اعظم کے لب ہلے، فرمایا معصومہ تیرا بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا۔ تیرے مولا سجاد کا بیان ہے باپ کی پیاس برداشت نہ کر سکی، بابا کے منہ پہ منہ رکھا، 3 دفعہ زندان میں آواز بلند ہوئی، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا پیاسا بابا، ہائے میرا مسافر بابا۔ تھوڑی دیر کے بعد زندان میں خاموشی چھا گئی، تیرے مولا سجاد نے لبل پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ، آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کریے، شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں، میرا مالک یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کو معرفت امام زمان عنایت فرما، اے سارے مجمع کو کربلا کا جہلم نصیب فرما، ہر مومن کو جھولیاں بھر کے اٹھا بران رحمت کا نزول فرما، میرے استاد محترم سمیت تمام مریضوں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ ہاتھ اٹھا دعا کریے، شرم نہ کر، پردیس میں سجاد نے غسل کیسے دیا، کفن کیسا پہنایا، سفتر سے نفسی مرحوم لاہور والے پڑھا کرتے تھے۔ 2 صدی پہلے کا واقعہ، شام کا سید ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس کی 7 بیٹیاں، ہر بیٹی کی خواب میں معصومہ آئی ہے، نہر کا پانی میری قبر کے قریب آ گیا، میری قبر کسی اور مقام پہ منتقل کی جائے، بھائیو قبر کھولی گئی، فیصلے کے ابراہیم سید ہے، اپنی پھوپھی کا جنازہ قبر سے باہر نکالے گا، ابراہیم